اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام نور رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام ماہ مبارک ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ایام چل رہے ہیں، اور یہ وہ ایام ہے کہ جن میں خداوند تبارک و تعالی اپنی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے بندوں پہ نازل فرما رہا ہے۔ اور آج کی شب جو ہے وہ پہلی شب ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور شب جمعہ ہے، پہلی شب جمعہ ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ آج چونکہ شب جمعہ جو ہے وہ شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اور یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب خداوند تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، ان کو ان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ شب دعا بھی ہے۔ اسی طرح روز جمعہ، شب جمعہ منسوب بھی ہے منجی عالم بشریت یوسف زہرا حضرت امام زمان علیہ السلام سے۔ اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی ہم ذکر امام زمان علیہ السلام سے کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر عزیز جناب محمد رفیق انجم صاحب، جو امام زمان علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کریں گے۔ برادر محمد رفیق انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آ بھی جاؤ امام زمانہ، آ بھی جاؤ امام زمانہ، آ بھی جاؤ امام زمانہ، آ بھی جاؤ امام زمانہ۔ سارے راستے سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آ بھی جاؤ امام زمانہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل کہہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، طالبان اور داعش کے مولا ہم مسلسل ستم سہ رہے ہیں، دیت تیری بنا مر نہ جائے، چند سانسیں بچائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آ بھی جاؤ امام زمانہ، سبحان اللہ۔ آ بھی جاؤ امام زمانہ۔ آپ آئیں گے جب تو اے مولا، جشن مل کر منائیں گے مومن، تیری دادی کے قاتل عہد سے کر کے باہر جلائیں گے مومن، غاصبوں کے سبھی راز مومن دل میں اپنے چھپائے ہوئے ہیں، سارے راستے سجائے ہوئے ہیں، آ بھی جاؤ امام زمانہ، آ بھی جاؤ امام زمانہ، آ بھی جاؤ امام زمانہ۔ ضامن دو جہاں میرے مولا، رخ سے پردہ ہٹا دیجئے اب،
دید افراز کو بخش دیجئے، آئیے 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 اب ہم خیالوں میں کعبے کی چھت پر پرچم حق سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آ بھی جاؤ امام زمان، آ بھی جاؤ امام زمان، سارے رستے سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آ بھی جاؤ امام زمان۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر عزیز محمد رفیق انجم صاحب، جو حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یقیناً محبان امام زمان علیہ السلام، عاشقان امام زمان علیہ السلام ان کے راستے میں پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ کب یہ منجی عالم بشریت، فقط شیعیان حیدر کرار ہی امام زمان کے منتظر نہیں، یہ جو لقب ہے منجی عالم بشریت، یعنی بشریت کو نجات دینے والے امام ہیں۔ جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے جو ماہ مبارک میں پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبہ کل جائع، اللہم اکسو کل عریان۔ اس دعا میں آپ دیکھ لیجئے اول سے آخر تک کل کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ شب دعا ہے اور دعا کے ہی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر زاہد حسین عرفانی صاحب۔ تو دیکھیے گا اس دعا میں کہ ہر فقرے میں، ہر جملے میں جو ہے وہ کل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس دعا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس دعا سے یہ درس ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو عالم بشریت، پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہوگی، اس میں عدل و انصاف ہوگا۔ کل کا لفظ دیکھیے، ایک دفعہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، یعنی ہر فقیر کو غنی کر دیں۔ اسی طرح دوسرے فقرات کی طرف آتے ہیں، اللہم اشبہ کل جائن، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اغز دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر۔ تمام اسیروں کو، یعنی مختص نہیں ہے، کل کا لفظ استعمال ہے۔ تو امام جب آئیں گے تو پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے، پوری دنیا کی مشکلات، پوری دنیا کے علم میں جو ہے وہ ترقی ہوگی، ہر لحاظ سے ترقی ہوگی۔ تو یہ دعا جو ہے ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور دیگر دعا کے حوالے سے ہم اپنے برادر عزیز زاہد حسین عرفانی سے گزارش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اما بعد۔ انشاءاللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کے اعمال، مناجات، دعائیں بحق امام زمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ الہی آمین۔ چونکہ شب جمعہ بھی ہیں تو اس حوالے سے چند جملات۔ یقیناً شب جمعہ ایک ایسی شب ہیں کہ جو شب مغفرت بھی ہیں، شب دعا بھی ہیں، شب مناجات بھی ہیں۔ محتاج اور نیازمند بندے کا اپنے بے نیاز خالق سے رجوع کرنے کی شب ہیں۔ تو اسی حوالے سے چند جملات نگاہ کرتے ہیں۔ آج چونکہ 5 تاریخیں ماہ مبارک رمضان کی، تو اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ پروردگارہ اس دن میں، اس ماہ مبارک میں مجھے مستغفرین میں سے قرار دیں، یعنی ان لوگوں میں سے پروردگارہ مجھے قرار دیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں۔
توبہ استغفار یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، ایک قسم کی امید ہے بندے کے لیے توبہ۔ وہ بندہ جو اپنے خالق سے دور ہو چکا ہے، اپنے پروردگار سے مثلاً اس کے اوامر کی تعطیل کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے دور ہو چکا ہے، اس بندے کے لیے اپنے پروردگار سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یقیناً دعا اور یہ توبہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ التوبۃ حسن وفی الشباب احسن۔ خاص کر یہ پیغام جوانوں کے لیے شب جمعہ ہے۔ اس رات میں خصوصی طور پر اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کو وسیلہ میں لا کے پروردگار عالم سے دعا کریں، خاص کر جو محفلیں سجتی ہے دعا کمیل کی، وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ بہترین عمل ہے۔ التوبۃ حسن، احسن ہے، بہتر ہے، وفی الشباب احسن، لیکن توبہ جوانی میں بہترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس بات کو ایک مثال کے جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ جا رہے ہیں کسی ایسی مثلاً سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے کسی راستے میں جا رہے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کو اشتباہ ہو گیا، جس جادے پہ جس روڈ پہ آپ نے جانا تھا اس کو آپ نے مس کیا، کسی دوسری طرف نکل گئے، تو وہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ ابتدا میں ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو پلٹنا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ مڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ روڈ کے آخرین اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ چکے ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے کہ وہ میں نے اشتباہ کیا، تو وہاں پر پلٹنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ یعنی کافی مسافت طے کر کے کافی مسافت آپ کو طے کر کے واپس دوبارہ پلٹنا پڑتا ہے۔ یہی صورتحال جوانی کے توبے اور بڑھاپے کے توبے میں ہے۔ ایک جوان ایک دم واپس پلٹ سکتا ہے۔ فرض کر لیں جوانی میں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اسی مثال ہے کہ جہاں پہ آپ کو اشتباہ کا ابتدا میں ہی اندازہ ہو گیا، وہاں سے فوراً پلٹ گئے، آپ کا ٹائم بچ گیا۔ اسی طرح سے جوانی میں اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو فوراً آپ اللہ کی طرف آئے۔ جوانی کا جو راستہ ہے وہ ابھی زیادہ طے نہیں ہو چکا ہے، آپ کی عمر اتنی گزری نہیں ہے، فوراً آپ اپنے پروردگار عالم کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین حدیث ہے رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانوں کے لیے، خاص کر کہ شب جمعہ شب توبہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی اس دعا میں یہی مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ اور جہاں تک بات کی جائے استغفار کی، تو استغفار صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تسبیح اٹھا کے ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، مثلاً صبح سے شام تک ہم نے اتنا استغفار پڑھا، 70 بار ہم نے استغفار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا، یہ کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم توبہ کرنے والے، ہم مستغفرین میں سے ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں جب دیکھا جائے تو استغفار جو ہے استغفار عملی ہونی چاہیے۔ استغفار قولی بھی اپنی جگہ پر معنی رکھتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ استغفار انسان کو فائدہ دے گی جو عملی ہو، یعنی عملاً انسان استغفار کرے۔ اور عملاً استغفار کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کفا الندم توبۃ، توبہ کے لیے نادم و پشیمان ہونا کافی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی 3 الفاظ مولا نے فرمائے ہیں، گوہر نایاب کلمات میں ہیں یہ۔ مولا فرماتے ہیں یا انی، آپ نے ایک اشتباہ کی ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی، آپ کا روزہ قضا ہو گیا، آپ نے کہیں جھوٹ بولا، آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کو دشنام و گالی دی، کسی پہ ظلم کر کے ایسے مار دیا، کچھ بھی کر لیا، ایک دفعہ وہیں پہ احساس کر لیں کہ بندے خدا میں نے کیا کیا، یعنی متوجہ ہو گئے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہاں پہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اور پشیمان ہو جائیں کہ میں نے کس خدا کے دربار میں یہ غلط کام اور گستاخی جو ہے میں نے کی ہے، وہیں پہ پشیمان ہو جائیں اور عہد کر لیں کہ اس کے بعد میں اس طرح کا قبیح فعل دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ اور یقیناً یہ چیز کیونکہ پروردگار عالم وہ ہیں کہ جو تمام تر خطائیں، انسان کی جتنی بھی خطائیں ان کو چھپانے والا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ستار العیوب، عیوب کو چھپانے والا، وہ بھی ستار کا لفظ استعمال ہے۔ ایک ہوتا ہے ساتر، ایک ہوتا ہے ستار۔ ساتر چھپانے والا، لیکن ستار وہ ہے جو بار بار زیادہ بار چھپانے والا، اور وہ بھی فقط ایک ایپ کو نہیں
बल्कि उयूब को छुपाने वाला। और मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी दुआए कुमैल में ही जुमला अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिदुनूबि गाफिरा, परवरदिगारा मैंने नहीं पाया अपने गुनाहों को छुपाने वाला, अपने गुनाहों को माफ़ करने वाला सिवाय तेरे। इसी तरह अपने जो कबाई हैं, मेरे उयूब हैं, उनको पर्दपोशी करने वाला तेरे अलावा मैंने किसी को नहीं पाया। मेरे जितने भी गुनाह हैं, जुनूब है, उनको सय्यात को नेकियों में तब्दील करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। तो शब दुआ है, इंशाअल्लाह हम सब महज़र महफ़िल दुआ कुमैल में हाज़िर हो जाएँ। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको तौबा व इस्तिग़फ़ार हक़ीक़ी व अमली की इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ दे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे बरादर अज़ीज़। यहाँ पे एक मुख्तसर सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा बरादर से कि वो ये कि आज का जवान बहुत मुशव्विश है। आज का जवान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। कहता है कि मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, मेरा इबादत में दिल नहीं लगता है, दुआया महफ़िलों में जाने का दिल नहीं करता है। तो कोई ऐसा नुस्ख़ा, कोई ऐसा पैगाम देंगे आप आज के जनरेशन के लिए, आज के जवानों के लिए, कि जिससे जो है वो अपने दिलों को जो है वो गुशात करके इन महफ़िलों के लिए उनके दिलों में उन्स ज़्यादा बढ़े? जी, तकरीबन माह मुबारक रमज़ान की चौथी दुआ में ये दुआ मांगी जा रही थी कि अल्लाहुम्मा अज़्ज़िक़नी बिहलावत ज़िक्रिक, कि परवरदिगारा मुझे आपके ज़िक्र व याद व ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी शीरीनी नसीब अता फरमा। हलावत ज़िक्र और मिठास जो होती है, उसमें एक मिठास होती है, वो मुझे इनायत फरमा। ज़िक्र की शीरीनी और मिठास अता फरमा। जी। तो यहाँ पर चूँकि अब हमारा मसला यही है कि दुआएं करते हैं, हमें मज़ा नहीं आता है, नमाज़ें पढ़ते हैं, मज़ा नहीं आता है, दिल नहीं करता कि दुआ करें, नमाज़ पढ़ें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जब तक हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि चूँकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़िक्र पढ़ रहे होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर से गुनाह भी हम अंजाम दे रहे होते हैं। और यहाँ तक मुझे एक हदीस भी याद आ रही है कि फरमाते हैं मासूम कि अगर कोई इंसान इस्तिग़फ़ार करे लेकिन गुनाह भी साथ अंजाम दे रहा हो, तो गोया ऐसे है कि वो मस्खरा कर रहा है, वो खेल रहा है, ऐसे वो कोई हकीकी तौर पर, जिद्दी तौर पर कोई काम नहीं कर रहा। तो यही सूरत हाल हमारी है कि जब तक हम गुनाह से नहीं बचेंगे, हमें इबादत का लुत्फ़ नहीं आएगा। और चूँकि रसूल किराम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में जब मौला ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, इस माह में अफ़ज़ल तरीन अमल कौन सा है, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अफ़ज़ल अमल महारिम इलाही से अपने आप को बचाना है। लिहाजा जितना हम महारिम से दूर होते जाएंगे, इतना हमें खुदावंद मुतआल की याद करने और उसके ज़िक्र में हमें लज़्ज़त और मिठास महसूस हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा पैगाम आज की जनरेशन के लिए, आज के जवानों के लिए, कि अगर आप क़ुर्ब इलाही हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह की तरफ जाए, आपका दिल कुरान की तरफ जाए, आपका दिल नमाज की तरफ जाए, आपका दिल दुआ की तरफ जाए, तो अपने आप को गुनाह से अपने आप को बचा लें। तो हम आखिर में अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तान जनाब बरादर ज़ाहिद इरफ़ानी साहब और मोहम्मद रफ़ीक अंजुम साहब के ममनून व मशकूर हैं। और इसी तरह आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ नूर रमज़ान के प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।